ساری امت کو ایک پیغام دیا، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اس لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کے بارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اس رات لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے اتار کر یہاں پر زمین پر نازل فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعین کے ساتھ کون سی رات ہے بتانے کے لیے تشریف لائے، لیکن فرمایا کہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا اور مجھ سے وہ رات بلا دی گئی۔ اب اس رات کو تلاش کروں۔ رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں جھگڑا ہمیشہ خیر اور برکت کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ تو اس لیے ہے ہم اس بات کی مشق کریں اپنے آپ پر کیسے قابو کر سکیں، نفس، شیطان، نفسانیت، شیطانیت، شہوانیت، انانیت، خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ مشق کریں ان ساری باتوں کو کیسے قابو کیا جائے۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی یوں کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، یا میں صحیح ہوں، یا میری یہ بات ہے، اور سامنے والے اس کی بات غلط ہے، اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آدمی صبر کرے، تکلیف پہنچی ہے کسی کی طرف سے، اس کو ضبط کرے، سہ جائے، برداشت کرے۔ اس مبارک مہینے کے اندر فتح مکہ بھی ہوا رمضان کے اندر، اور فتح مکہ تو فتح عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہو رہے تھے اس شہر میں، مبارک شہر میں، جس شہر سے ان کو نکالا گیا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، اپنی سواری اونٹنی قصبہ ایسے نیچے جھکے ہوئے تھے، گردن کو، اپنی گردن مبارک کو سواری کی گردن کے قریب لگا دیا، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اکیلے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے تو اپنے بندے کی مدد کی اور وعدہ پورا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر عبدہ، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کی مدد کی، اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا اپنے بندے کی مدد فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں سب جمع تھے، ان کے سامنے یہ فرمایا آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ اس مبارک مہینے کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، علی
تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمائیے اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ آدمی صبر بھی کرے، درگزر بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے۔ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، آدمی سہ جائے پھر معاف بھی کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے۔ اور کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سرائی کو جھکانا پڑتا ہے پھر جا کے گلاس یا پیمانہ بھرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا سیکھنا ہے ہمیں کہ صبر ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے کلام پاک میں ہمیں بتایا ہے کیسے صبر کیا جائے۔ صابروا ورابطوا واتقوا اللہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مختلف انداز سے پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہو گئے، اللہ کی میت مل گئی، اللہ ساتھ ہو گئے۔ ہاں یہ تو نصرانیوں کے اندر ہے کہ اگر ایک گال پر مار دیں تھپڑ تو دوسرا گال بھی آگے پیش کر دو۔ ہمارے یہاں اس کی گنجائش رکھی ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا ہے، بدلہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن کیسا بدلہ؟ اگر وہ دانت جس قوت سے توڑا ہے اسی قوت سے وہی دانت توڑنا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، اگر زیادہ قوت استعمال کر لی، کوئی اور دانت توڑ دیا، اب یہ اس کا حق بن گیا بدلہ لینے کا۔ اس لیے بدلہ لینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ درگزر کرو، معاف کر دو، بخش دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ماحول بنایا تھا۔ اب یہ نفسانیت کو قابو کرنا ہے۔ دن بھر آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بھوک پیاس کی، نفس کمزور، پھر سرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا اس مبارک مہینے میں۔ پھر فرشتوں کا نزول ہے، خوب آمد و رفت ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں مسجد میں، نماز میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، قرآن پاک کی تلاوت۔ اس مبارک مہینے کے اندر جہاں حقوق اللہ ہے وہاں حقوق العباد بھی ہے۔ یہ مہینہ غم خاری کا ہے، یہ مہینہ غم خاری کا ہے، بھلائی کرنے کا ہے، لوگوں سے بھلائی کرنے کا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر جہاں عبادت ہے، اعتکاف ہے، اور وہاں پر جہاں تلاوت ہے، نفلیں پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں، وہاں اس مبارک مہینے میں نقل و حرکت بھی ہے۔ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال بدر کا معرکہ ہو گیا، نکلنا ہے، اور روزے کی حالت ہے۔ اور پہلے کیا کہا گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، اس کا پیچھا کرنا ہے۔ مقابلہ ہو گیا، 313 یہ تو صحابہ، خالی 313 نہتے ہیں، غیر ارادے سے نکلے ہیں، لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے۔ مقابلہ ہو گیا 1000 سے،
لیس ہتھیاروں سے سواریوں پر سوار ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے، کیا ارادہ ہے؟ ہم تو کسی اور نیت سے نکلے تھے، مقابلہ ہو گیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں چھلانگ لگا دو چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ ہمیں کہیں جان دے دو جان دے دیں گے۔ مقابلہ ہو گیا۔ پھر یہ مبارک مہینے کے اندر فتح مکہ بھی، 10,000 کا لشکر، پھر اسی مبارک مہینے میں تیاری بھی حنین کی تیاری، یہاں تک کہ شعبان شروع ہو گیا، پہنچ گئے حنین کے اندر۔ یہ مبارک مہینہ نقل و حرکت کا بھی ہے، یہ امت کو بتایا گیا ہے، امت کے مزاج میں نقل و حرکت ڈالی گئی ہے۔ صرف اپنی ذات کے لیے محدود نہیں، میں نماز پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں، میں تلاوت کر لوں، میں عبادت کر لوں، بہت ضروری ہے، اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہے، اس کو انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نکالا گیا ہے، بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور بھلائی کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ پھر فرمائے اس مبارک مہینے کے اندر جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ مبارک مہینہ، یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہے، مال بھی، نقشے بھی، چیزیں بھی، عہدہ بھی، منصب بھی، ڈگری بھی، اللہ کی یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جو جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فقط فاز، بس یہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ مال کا مل جانا، چیزوں اور نقشوں کا حاصل ہو جانا، منصب ڈگری کا مل جانا، یہ تو غیروں کے پاس بات ہے، اس دنیا کی اللہ کی یہاں کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کو بے قیمت بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ تو لاو لاب ہے، کھیل تماشا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ جو صرف دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کو کھو بیٹھتا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی وجہ سے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے پاس ہے، دنیا میں ہم عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے اندر نہیں ہے، نہ دنیا میں عزت ہے نہ دنیا میں شرافت ہے۔ تو فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سے جنت طلب کرو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ دنیا کی زندگی ناقص، نامکمل، اور آخرت جنت کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں راحت ہے تو دنیا کی زندگی میں بے چینی بھی ہے، اگر دنیا کی زندگی میں صحت ہے، دنیا کی زندگی میں بیماری بھی ہے،
اگر دنیا کی زندگی کے اندر اگر خوشی ہے تو دنیا کی زندگی میں غمی بھی ہے. وہ تو جنت کی زندگی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. وہ تو جنت کی زندگی ہے. ہاں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں، اس کی تیاری کر لیں. تیاری کرنا اس لیے مشکل ہے بظاہر، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جا کے دیکھ کر آؤ. دیکھ کر آ گئے. عرض کیا ہے اللہ ایسی جنت بنائی ہے جن کے لیے بنائی ہے، اگر ان کو پتہ چلے گا کوئی ایسا نہیں جو اس میں جائے بغیر نہ رہے. اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا. دنیا کی مشقت، دنیا کا مجاہدہ، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے اندر جد و جہد کرنا، اس کو ڈھانپ دیا جنت. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اب جا کے دیکھ کر آؤ. یا اللہ اب تو مجھے ڈر ہے کوئی ہوگا جو اس میں جائے گا. اس لیے مانگے اللہ سے. ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے ہیں. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہاری لیے ہے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے. فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. یہی وہ لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہیں. اب یہ مبارک مہینہ پہلا عشرہ تو گزر گیا، اور دوسرا عشرہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. پچھلے سال رمضان گزر گیا، اس سال کا رمضان یہ بھی گزر جائے گا. کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور تعلیم دی ہے کرنے کو. ایسا کرنا، عبادت بھی، نقل و حرکت بھی. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. 1.25 لاکھ کے قریب. اگر دیکھا جائے ان میں سے صرف 10,000 12,000 کی قبریں حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں اور آس پاس درمیانی علاقے میں. باقی کہاں ہیں؟ ساری دنیا میں پھیل گئے. یہ امت ہے. بتایا عملی طور سے صحابہ کرام نے، یہ امت ہے. امت کے ذمے ایک کام ہے، بہت اہم کام. کیا کام ہے؟ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، انسان اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری ذمہ داری اس امت کی بھی ہے، اس امت پر ڈالی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لفظ استعمال کیا، وَاجْتَبَاكُمْ، ہمارا چناؤ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے میں. یہ امت ہے. امت کوئی قوم کا نام نہیں، خاص قوم. یہ سید ہے، یہ مرزا ہے، یہ مغل ہے، یہ افغانی ہے. کوئی خاص قوم کا نام نہیں ہے امت. کوئی خاص قبیلے کا بھی نام نہیں ہے. یہ کسی خاص طبقے کا نام امت نہیں ہے، خاص علاقے والوں کا نام امت نہیں ہے، خاص زبان والوں کا نام امت نہیں ہے، بلکہ مختلف قبیلے والوں سے، قوم والوں سے، زبان والوں سے، علاقے والوں سے یہ امت بنی ہے. کیسے بنی ہے؟
فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر کے اندر آنکھ، کان، ناک، منہ، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں، یہ مختلف اعضاء بدن کے ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاتھ ہے، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، سب سے چھوٹی انگلی چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا، درد ہے۔ یہ درد اس چھوٹی انگلی کا نہیں ہے، یہ درد سارے بدن کا ہے۔ سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے اور سارا بدن استعمال ہوتا ہے اس درد کو دور کرنے کے لیے۔ یہ امت اس طرح سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، اور کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، یہ سب اکٹھے ہیں، ایک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس کا مفہوم ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا بتاؤں محبت کرنے کا ایک طریقہ، آسان طریقہ کیا بتایا؟ ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ فرمائیے تو قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں ہوگا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، جن سے جان پہچان نہیں ان کو سلام نہیں کریں گے۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے جو سلام میں پہل کرے۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ساری چیزیں اختیار کرنی ہوں گی جو حضور نے بتائی ہیں، عاجزی، انکساری، تواضع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجمع میں ایسا رہتے جیسے عام آدمی، کوئی اجنبی آتا اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ایسے عام آدمی کی طرح رہتا۔ اور اگر مجلس ہوتی، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر مقام کا کسب نہیں کیا، جہاں جگہ مل گئی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے، صحابہ کرام سے فرماتے میرے آگے چلو، میرے پیچھے نہ چلو، تعظیماً میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی اور یہ دعا مانگی امت کو بتانے کے لیے، مانگو اللہ سے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ اجتماعیت، اکٹھا رہنا، اس کی بنیاد عاجزی، انکساری، تواضع ہے، اور اختلاط کی بنیاد، آپس کے توڑ کی بنیاد تکبر، بڑائی، میں ہوں کچھ، یہ ساری بنیادیں ہیں توڑ کی۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ کب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، اللہ اکبر، اور باقی سب کے لیے فنا ہے، ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ۔ جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جائے گی، آدمی اپنے آپ کو اتنا ہی عاجز، بے بس، بے کس، یہ اس کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ،
یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جائیں، ایسے ایمان بھی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ایمان پرانا ہو جائے پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے بول بولنا، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں، اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، طرح طرح کی مخلوق ہے، ایسی مخلوق بنائی ہے بڑی نحیف ضعیف، انسان اپنی آنکھوں سے بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا، بہت کمزور مخلوق، اور ایسی مخلوق بھی بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی قوت والی، بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی قداور۔ بعض مخلوق ایسی بھی ہے لیکن مخلوق مخلوق ہے، اور مخلوق کی اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور ہو، زور آور ہو، قوت والی ہو، یہ مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، اور جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے، سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہتا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے سر اٹھا کے مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے سامنے سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، ساری مخلوق، زمینی مخلوق ختم، آسمانی مخلوق ختم، فرشتے ختم، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، سب کو موت آ جائے گی، سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ سوال کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ لا الہ الا اللہ،
یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی تکرار کرنی ہے، خوب اس کی دعوت دینی ہے۔ پھر فرمایا اس مبارک مہینے میں استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، بنی آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، خطا بار ہیں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اور واقعی ہم سے بڑے گناہ ہوئے، چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، اکیلے میں بھی، دکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی، اجتماعی بھی، ایسے گناہ ہوئے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا یوسف فرمانے لگے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے کیا گناہ ہیں، ہماری طرف مڑ کر تھوکنا بھی نہیں پسند کریں گے۔ اور مولانا فرمانے لگے کہ دیکھو اگر گناہوں میں بدبو ہوتی، اور ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، 1 میل دور اس کی بدبو سے۔ وہ تو اللہ نے ہم پر پردہ رکھا ہوا ہے، ستاری کا معاملہ فرمایا ہوا ہے۔ اگر ایسی بدبو آ جاتی ہر گناہ کی وجہ سے تو رہنا مشکل ہو جاتا، رہنا مشکل ہو جاتا۔ گناہوں کی بدبو ہے، نحوست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 دین جن کی طرف جن کے ذریعے سے اب تک پہنچا ہے، طیبہ ہیں، صدیقہ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی بیوی ہیں۔ بس اتنا کہہ دیا وہ تو ٹھگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ فرمایا غیبت ہو گئی، اے عائشہ اگر یہ بول 7 سمندروں سے بھی دھوئی جائے تو اس کی سیاہی نہیں جائے گی۔ فرمایا یہ روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ یہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس ڈھال کو توڑا نہ جائے۔ کیسے ٹوٹتا ہے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ استغفار کا بھی ہے، خوب اللہ سے معافی مانگنے کا ہے۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے ایسی راہیں نکالتے ہیں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، راستے نکل جاتے ہیں اس کی مشکلات سے۔ استغفار، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے، وہ ایسا ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا ہی پرانا پاپی ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، جب دل سے اللہ کے دربار میں رجوع کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں اپنی عنایت سے، اپنی شفقت سے، اپنے فضل سے اس کو معاف کرتے ہیں، بلکہ اس سے محبت بھی کرنے لگتے ہیں، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت ہم کتنے مشکلات میں ہیں، انفرادی طور سے بھی، اجتماعی طور سے بھی، ساری امت مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، اور ہمیں ایسے راستے پر چلا کہ آپ کا انعام آ جائے، آپ کی نعمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مانگیں ہم اللہ سے
اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھی۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان پریشان نہیں، اس وقت تو غیر مسلم بھی انتہائی پریشان ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ان کی بھلائی یہ ہے وہ ایمان لے آئیں، ان کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، ان کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں نقل و حرکت بھی کرنی ہے، جماعتوں میں بھی نکلنا ہے، اور سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور کم و بیش اوقات کے لیے، ہر سال 4 مہینے کے لیے، اور 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے۔ تو اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے ہمت فرماتے ہیں؟ جی فرمائیں۔